تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سانپ کو مارنا ہے. ورنہ کیا ہوتا, میں وہ تشریح کر رہا تھا نا حدیث کی, اگر یوں حکم ہوتا شریعت میں کہ نہیں تمہارا, آج کل دیندار لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن, ایک طرف سانپ, مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے مقابلہ, اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے. تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا, یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا, یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی, ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا, آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا, آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا, آپ بہت نیک ہے تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی, آپ بہت نیک ہیں آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے. گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ بہت نیک ہیں, رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف. کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے, ایسی تھوڑی خالی بلی آ جاتا ہے رزق. بہت نیک ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے تو بیٹھے رہو پھر. اس لیے تو کہتے ہیں رزق حلال یہ فرض عین ہے یہ کمانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا بزرگی کا جو معیار بن چکا ہے وہ معیار ہی کیا ہے آج کل, اس میں ہی بہت بڑا فالٹ ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو بزرگ فرض کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ہدیے نذرانے ان کے سامنے جھک رہے ہیں, ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کوئی اس لیے کسی سے عقیدت کر رہا ہے اس کی شکل بہت اچھی ہے, کوئی اس لیے کسی سے عقیدت کر رہا ہے کہ جی یہ درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہے. بات بات میں وہ جماعت المسلمین والا قصہ ہے نا, میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں جماعت المسلمین میں اس لیے چلا گیا کہ وہ نمازوں میں صفیں بہت اہتمام سے سیدھی کرواتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب قادیانی اگر اس سے بھی زیادہ اہتمام سے صفیں سیدھی کروائیں تو وہ تو پھر اس سے بھی اچھے ہو گئے. کسی کی ایک خوبی سے یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ ہی ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ہو جاتا ہے. ایک صاحب ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, میرے کلاس فیلو قادیانی تھا, وہ مجھے قادیانیت کی بہت تبلیغ کرتا تھا. تو اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ کبھی ہمارے اجتماع میں آؤ, اتنی رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, ایسا روتے ہیں اللہ کے خوف سے, بتیاں بجھا کے روتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے بڑے مضبوط تھے, ہمارا تعلق تھا علماء سے. ہم نے کہا اس سے ڈبل رو لو, قیامت میں جانا تم لوگوں نے جہنم میں ہی ہے, اس سے الٹا لٹک لٹک کے رو لو, رو رو کے آنسوؤں کے کنستر جو ہے نا بھر دو, کنٹینر بھر دو, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس سے کم پہ میں راضی ہوں, تو اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اس سے کم کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرو. آؤ, میں نے کہا اگر تمہیں ختم نبوت کے مسئلے پر اشکالات ہے تو میں جواب دیتا ہوں, آؤ ہمارے علماء کے پاس چلو. ایک دفعہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں اپنی کنفیوژن. میں نے کہا ہم مرزا کی کتابوں سے دکھائیں گے تمہیں کہ وہ کتنا بڑا فراڈی تھا, اس کی کتابیں, اور تمہارے بڑے کہیں گے کہ یہ مرزا کی کتابیں ہیں. اس تحقیق کے لیے تیار بولو نہیں ہوتا, بس اپنے ہی بڑوں کی باتیں سن رہے ہیں, اپنے ہی بڑوں کے